یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے۔ عام نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں۔ مثلا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے۔ صحیح بخاری شریف ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ جہنمی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امیر معاویہ کو جنتی کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد اول ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے اور یہ حدیث نمبر 2924 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو بحری سفر کر کے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، ان کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت ام حرام کہنے لگی، یا رسول اللہ انا فیہم، یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت فیہم، ام حرام تو بھی اسی گروہ کا حصہ ہوگی جس کے لیے میں نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب وہ کون سا گروہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی؟ تو اس حوالے سے یہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد میں اس گروہ کی صراحت موجود ہے، اور یہ دوسری جلد ہے، اس کی جو حدیث نمبر 6282 اور 283 نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قباء کی طرف تشریف لے جاتے تو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضور گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آرام فرمانے لگے، ثم استيقظ ويضحك، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر مسکرانا شروع کیا۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، ما یضحکک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، یرکبون ثبج ھذا البحر، وہ اس سمندر کے اوپر سوار ہوں گے، اس سمندر کے اوپر والی طرف، یعنی کشتیوں پر سوار ہو کے اس سمندر میں جا کر آگے جہاد کریں گے۔ فرمایا ملوکن علی الاسرا، وہ ایسے ہوں گے جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ اور آگے سے حضرت ام حرام کہنے لگی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ بھی مجھے اس لشکر میں سے بنا دے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ اسی لشکر کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قد اوجبوا کے ساتھ جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی 2924 نمبر حدیث میں آیا، اور یہ 6282 نمبر حدیث کے اندر حضرت ام حرام کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائے میں بھی اسی لشکر میں سے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت من الاولین، تو اس لشکر کے پہلے لوگوں میں سے ہوگی۔ جب انہوں نے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو راوی کہتے ہیں، فراکیبت البحر زمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ کے نام سے چھڑنے والے نام نہاد علمی کتابی، یہ امیر معاویہ کا نام امام بخاری نے اپنی بخاری میں لکھا، اور یہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے کئی سال بعد کی یہ بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ جہاد کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ام حرام کو حضور نے فرمایا تو اس لشکر کا حصہ ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اور صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ لشکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، تو جن کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہنا یہ آج کے مسلمانوں کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ زبان رسالت مآب کا پڑا ہوا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنتی کہا۔